بحر عشرت میں صدف ملتا نہیں، قطرہ خوناب سے گوہر تراش، قطرہ خوناب سے گوہر تراش، اور رہنما کی کجروی کا غم نہ کر، رہنما کی کجروی کا غم نہ کر، خود غبارے راہ سے رہبر تراش، خود غبارے راہ سے رہبر تراش، طائر خواہش کی ہے لمبی اڑان، طائر خواہش کی ہے لمبی اڑان، اس کے بالوں پر کتو اکثر تراش، اس کے بالوں پر کتو اکثر تراش۔ پرانی غزل ہے کہ دیوانے ذرا رقص جنوں تیز کیے جا، دیوانے ذرا رقص جنوں تیز کیے جا، منطق سے خرد کی ابھی پرہیز کیے جا، دیوانے ذرا رقص جنوں تیز کیے جا، منطق سے خرد کی ابھی پرہیز کیے جا، میں تیرے معائب کو محاسن ہی لکھوں گا، میں تیرے معائب کو محاسن ہی لکھوں گا، تو ظرف انا کو میری لبریز کیے جا، میں تیرے معائب کو محاسن ہی لکھوں گا، تو ظرف انا میرے لبریز کیے جا، تو ظرف انا کو میری لبریز کیے جا، خاموش نہ رہے غنچۂ سربستہ کی صورت، خاموش نہ رہے غنچۂ سربستہ کی صورت، لب کھول تو ماحول کو گلریز کیے جا، ماحول کو گلریز کیے جا، سیراب تو کر لوح و قلم خون جگر سے، سیراب تو کر لوح و قلم خون جگر سے، تو کشتے سخنزار کو زرخیز کیے جا، سیراب تو کر لوح و قلم خون جگر سے، تو کشتے سخنزار کو زرخیز کیے جا، خود کھچ کے چلی آئے گی وہ لیلی منزل، خود کھچ کے چلی آئے گی وہ لیلی منزل، بس ذوق طلب کو یوں ہی مہمیز کیے جا، بس ذوق طلب کو یوں ہی مہمیز کیے جا۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ غزل تو بنتی ہے صاحب آپ کی، غلاموں نے مختصر فرائض سے مشاہدہ میں شامل ہے۔ قلب کو خون کیا جوئے فغان جاری کی، اس طرح ہم نے شب ہجر کی تیاری کی، قلب کو خون کیا جوئے فغان جاری کی، اس طرح ہم نے شب ہجر کی تیاری کی، ایک نظر جسم و دل و جان میں اترنے والی، ایک نظر جسم و دل و جان میں اترنے والی، اور پھر اس نے میری روح پہ مختاری کی، ایک نظر جسم و دل و جان میں اترنے والی، اور پھر اس نے میری روح پہ مختاری کی، اور میں تو چاہتا تھا گرفتار محبت رہنا، میں تو چاہتا تھا گرفتار محبت رہنا، توڑ دی اس نے ہی زنجیر وہ دلداری کی، میں تو چاہتا تھا گرفتار محبت رہنا، توڑ دی اس نے ہی زنجیر وہ دلداری کی۔ اور شعر دیکھیں کہ شہر اعلیٰ میں سر نیزہ میرا سر لے کر، شہر اعلیٰ میں سر نیزہ میرا سر لے کر، میرے قاتل نے بہت دیر عزاداری کی، شہر اعلیٰ میں سر نیزہ میرا سر لے کر، میرے قاتل نے بہت دیر عزاداری کی۔ یہ شعر بطور خاص ہے کہ وقت بدلا تو دکانوں میں سجے تاج و کلاه، وقت بدلا تو دکانوں میں سجے تاج و کلاه، پھر ہوا یوں کہ غلاموں نے خریداری کی، وقت بدلا تو دکانوں میں سجے تاج و کلاه، پھر ہوا یوں کہ
غلاموں نے خریداری کی. پھر ہوا یوں کہ غلاموں نے خریداری کی اور یہ شرط دیکھی کہ نہ کوئی شور سلاسل نہ کوئی جشن سریدار, نہ کوئی شور سلاسل نہ کوئی جشن سریدار, آبرو کچھ تو رکھو میری گنہگاری کی. نہ کوئی شور سلاسل نہ کوئی جشن سریدار, آبرو کچھ تو رکھو میری گنہگاری کی. اور کون جانے ہمیں دنیا میں کہ ہم نے سید خود ستائی کی سیاست کی ناہیاری کی, ستائی کی سیاست کی نہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اپنا استاذانہ کلام پیش کر رہے تھے محترم المقام ڈاکٹر سجاد سید صاحب, جبیل سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت محترم مہمان شاعر. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی 2 شعراء کو صرف سننا ہے, اس کے بعد محفل تمام ہوگی. نصیر ترابی صاحب نے ایک مرتبہ انٹرویو میں میر مہدی مجروح کو کوٹ کیا اور لکھا کہ میر مہدی مجروح کا لکھا ہوا انہوں نے پیش کیا کہ صنف قصیدہ میں ابراہیم ذوق نے غالب کو پیچھے چھوڑ دیا اور صنف غزل میں مومن نے غالب کو پیچھے چھوڑ دیا, لیکن غالب نے شاعری میں ان دونوں کو کوسوں پیچھے چھوڑ دیا. چونکہ شاعری کسی صنف کی مشاقی کا نہیں بلکہ کلی خلاقی کا نام ہے. ہمارے محترم مہمان سہیل ثاقب صاحب نے بھی اپنی شاعری کا یہی مسلک رکھا ہے, اپنا یہی طریق رکھا ہے کہ ایک یونیورسل اپروچ اختیار کی جائے. استقبال کیجئے ہمارے بہت ہی محترم اور ہر دل عزیز ممتاز شاعر جناب سہیل ثاقب. استقبال کیجئے. صدر احترام جناب صدر, مہمانان اعزازی بالخصوص میرا یار اقبال قمر, مشاعرے کی جب بھی دعوت آتی ہے تو ایک خوشی ضرور ہوتی ہے کہ چلو کچھ اچھا وقت گزر جائے گا پردیس میں, لیکن جب اس کے ساتھ یہ چھٹکے جو دیتے ہیں نا بلانے والے, کہاں ہے آصف بھائی کہ فلاں جا رہا ہے تو فلاں روانہ ہو رہا ہے, تو وہ واقعی دکھ ہوتا ہے. اور ایک ساتھ ہول سیل میں آپ نے تو جملہ بھی کہتے ہیں شاید میں کھلا رہے, تو وہ تو بہرحال ایٹم کا کام کر گیا سب کے لیے. لیکن بہرحال پردیس ہے, یہ تو مجبوریاں سب کے ساتھ لگی ہیں. قبر یونس اعجاز کا شعر جو اعجاز صاحب کا شعر ایک یاد آتا ہے, ہمارے سینئر تھے, بہت پہلے اب امریکہ چلے گئے, کہ اب اس حالت سے ڈر لگنے لگا ہے, اب اس حالت سے ڈر لگنے لگا ہے, ہمیں پردیس گھر لگنے لگا ہے. تو واقعی دعا ہے کہ جہاں بھی جائیں کامیاب رہیں, اللہ تعالیٰ کا ساتھ دے. بہرحال شیراز جہاں جا رہے ہیں وہاں میرے صاحبزادے بھی ہیں, تو مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ملاقات ضرور ہوگی. ابتدا چند اشعار سے چار مصرے دیکھیے گا سرجد کہ کوئی کوپل کوئی پتا تو نکل جانے دو, کوئی کوپل کوئی پتا تو نکل جانے دو, میرے حصے کے شجر کو بھی تو پھل جانے دو. کوئی کوپل کوئی پتا تو نکل جانے دو, میرے حصے کے شجر کو بھی تو پھل جانے دو. اور روکنے سے کہیں رکتے ہیں بھلا دیوانے, روکنے سے کہیں رکتے ہیں بھلا پروانے, ارے ان کی تقدیر میں چلنا ہے تو چلنا ہے. روکنے سے کہیں رکتے ہیں بھلا پروانے,
ان کی تقدیر میں جلنا ہے تو جل جانے دو. سر ایک شعر کو مطلب دو شعر. شیراز آپ احباب جانے آپ کی نظر مطلع ہے کہ جائیں گے تو درمیاں بس فاصلے رہ جائیں گے. جائیں گے تو درمیاں بس فاصلے رہ جائیں گے. ارے پاس اپنے دوستوں کے کچھ پتے رہ جائیں گے. جائیں گے تو درمیاں بس فاصلے رہ جائیں گے. پاس اپنے دوستوں کے بس کچھ پتے رہ جائیں گے. اور خیر اپنا قصہ غم مختصر کر دوں گا میں. خیر اپنا قصہ غم مختصر کر دوں گا میں. اب یہ تم جانو کہ کچھ چہرے چھپے رہ جائیں گے. خیر اپنا قصہ غم مختصر کر دوں گا میں. اب یہ تم جانو کہ کچھ چہرے چھپے رہ جائیں گے. اور امن کی تصویر بچوں نے تو دیکھی ہی نہیں. یہ امن کی تصویر بچوں نے تو دیکھی ہی نہیں. ارے بس بنا کر کاغذوں پر حاشیے رہ جائیں گے. بس بنا کر کاغذوں پر حاشیے رہ جائیں گی. حضرات ایک غزل کی چاپا یہ مروا دیتے ہیں. پرانی غزل ہے بہرحال کچھ جواب میں میرا خیال سننا تو کہ حالات میری عمر کو ڈھلنے نہیں دیتے. حالات میری عمر کو ڈھلنے نہیں دیتے. یہ شام و سحر مجھ کو سنبھلنے نہیں دیتے. یہ شام و سحر مجھ کو سنبھلنے نہیں دیتے. اور کچھ ایسے بجھی دل میں ہر ایک شمع تمنا. شعر دیکھیں کہ کچھ ایسے بجھی دل میں ہر ایک شمع تمنا. ہم گھر میں چراغوں کو بھی جلنے نہیں دیتے. کچھ ایسے بجھی دل میں ہر ایک شمع تمنا. ہم گھر میں چراغوں کو بھی جلنے نہیں دیتے. ہم سب کا المیہ ہے مسلمان بھارت دیکھے گا کہ ہم گھر میں چراغوں کو بھی جلنے نہیں دیتے. گر جائے کوئی اس کو اٹھا لیتے ہیں بڑھ کر. کہ گر جائے کوئی اس کو اٹھا لیتے ہیں بڑھ کر. اٹھ جائے تو پھر اس کو سنبھلتے ہیں. گر جائے کوئی اس کو اٹھا لیتے ہیں بڑھ کر. گر جائے کوئی اس کو اٹھا لیتے ہیں بڑھ کر. اٹھ جائے تو پھر اس کو سنبھلنے نہیں دیتے اور چلنے بھی نہیں دیتے ہیں. وہ جانب منزل کہ چلنے بھی نہیں دیتے ہیں. وہ جانب منزل رستہ بھی میرا مجھ کو بدلنے نہیں دیتے. رستہ بھی میرا چلنے بھی نہیں دیتے ہیں. وہ جانب منزل رستہ بھی میرا مجھ کو بدلنے نہیں دیتے. اور کچھ لوگ جگہ دیتے ہیں ثاقب مجھے اکثر. کہ کچھ لوگ جگہ دیتے ہیں ثاقب مجھے اکثر. خوابوں سے میرے مجھ کو بدلنے نہیں دیتے. بہت بہت شکریہ ادا. اپنے اعمال ہمارے سامنے مطلب دیکھیے گا صاحب کہ میں اپنی ذات کے اندیکھے شہپاروں سے واقف ہوں. میں اپنی ذات کے اندیکھے شہپاروں سے واقف ہوں. جہاں سایہ نہ ٹھہرے ایسی دیواروں سے واقف ہوں. میں اپنی ذات کے اندیکھے شہپاروں سے واقف ہوں. جہاں سایہ نہ ٹھہرے ایسی دیواروں سے واقف ہوں. اور دیکھیے گا کہ سخن کے
اس سفر میں کیوں کسی سے خوف ہو مجھ کو، سخن کے اس سفر میں کیوں کسی سے خوف ہو مجھ کو، کہ میں اس رہ گزر کے سارے بنجاروں سے واقف کہ سخن کے اس سفر میں کیوں کسی سے خوف ہو مجھ کو، کہ میں اس رہ گزر کے سارے بنجاروں سے واقف ہوں، اور مجھے بھی آتا ہے فن اپنی منزل ڈھونڈ لینے کا، کہ مجھے بھی آتا ہے فن اپنی منزل ڈھونڈ لینے کا، جو رستہ روک لے میں ایسے کوساروں سے واقف ہوں، جو رستہ روک لے میں ایسے کوساروں سے واقف ہوں، اور وہ کتنا ظرف رکھتے ہیں مجھے سب علم ہے ساتھی، وہ کتنا ظرف رکھتے ہیں مجھے سب علم ہے ساتھی، تیرے میں خانے کے میں سارے میں خاروں سے وہ کتنا ظرف رکھتے ہیں مجھے سب علم ہے پیارے، سب علم ہے ساتھی، تیرے میں خانے کے میں سارے میں خاروں سے واقف ہوں۔ سارے کا پڑھوا لو بھائی، کہ یہاں تو بے طلب کوئی کسی سے بھی نہیں ملتا، یہاں تو بے طلب کوئی کسی سے بھی نہیں ملتا، زمانہ ساز دنیا کے اداکاروں سے واقف ہوں، زمانہ ساز دنیا کے اداکاروں سے واقف ہوں، اور سخنور ہوں، سخن کی وادیوں سے لفظ لاتا ہوں، سخنور ہوں، سخن کی وادیوں سے لفظ لاتا ہوں، میں اس رستے میں حائل اونچی دیواروں سے واقف ہوں، میں اس رستے میں حائل، اور آخری شعر ہے کہ میں ایک پل میں نتیجہ جنگ کا سب کو بتا دوں گا، میں ایک پل میں نتیجہ جنگ کا سب کو بتا دوں گا، ارے شکست و فتح کے ثاقب میں نقاروں سے واقف ہوں، شکست و جنگ کے ثاقب میں نقاروں سے واقف ہوں۔ حضرت یہ غزل کے 3-4 شعر میں چاہتا کہ شعر کو شاید اگر اجازت ہو تو 2 منٹ لگیں گے بس، مطلب دیکھیے گا کہ بابا زنجیر کھڑے ہیں تیرے دربار میں ہم، بابا زنجیر کھڑے ہیں تیرے دربار میں ہم، یعنی چنواہی دیے جائیں گے دیوار میں ہم، بابا زنجیر کھڑے ہیں تیرے دربار میں ہم، یعنی چنواہی دیے جائیں گے دیوار میں ہم، اور پوچھائے درد سے خاموش گزر جاتے ہیں، پوچھائے درد سے خاموش گزر جاتے ہیں، عزت نفس کو رکھے ہوئے دستار میں، پوچھائے درد سے خاموش گزر جاتے ہیں، عزت نفس کو رکھے ہوئے دستار میں ہم، اور ہم کو موسم کی کسی رت کی خبر ہی نہ ہوئی، ہم کو موسم کی کسی رت کی خبر ہی نہ ہوئی، ارے عمر بھر الجھے رہے درہم و دینار میں ہم، ہم کو موسم کی کسی رت کی خبر ہی نہ ہوئی، عمر بھر الجھے رہے درہم و دینار میں ہم، اور مختاب کی سماعتوں کی نظر کہ زندگی روز میسر نہیں ہوتی ثاقب، زندگی روز میسر نہیں ہوتی ثاقب، اتنے پاگل نہیں مر جائیں تیرے پیار میں، زندگی روز میسر نہیں ہوتی ثاقب، اتنے پاگل نہیں
मर जाए तेरे प्यार में बाबा जंजीर खड़े हैं तेरे दरबार में हम। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। ये थे हजरत सुहेल साकिब साहब, अपने कलाम से महफिल को नवाज रहे थे। आइए दोस्तों, इससे कभी कि मैं सदर मोहतरम को दावत सुखन दूं, क्योंकि सदर साहब के कलाम के बाद तो महफिल मुंतशिर हो जाएगी, महफिल ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए एक छोटी सी रस्म हमारे मेज़बान आसिफ अख्तर साहब एक मोमेंटो सदर साहब को पेश करना चाहते हैं, और कुछ एक छोटी सी आपने रस्म रखी है। मैं चाहता हूँ आसिफ भाई ही माइक पर आके उसको बयान करें। जी आसिफ भाई, माइक। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। टोस्ट मास्टर्स में हमारी ट्रेनिंग जो वक्त के सिलसिले में ऐसी होती है ना कि हम जब लाल झंडी होती है बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं, और शायद लोग भी कुछ ऐसे ही हो गए हम लोग की महफिल में आके। दोस्तों, बहुत जल्दबाजी में वक्त का ख्याल रखते हुए, क्योंकि हमें सदर साहब को सुनना है, मैं थोड़ा सा सबसे पहले अपने सदर मोहतरम साहब को छोटा सा तोहफा दे रहा हूँ। बयान में जरा जल्दी से आऊँगा, दौड़ने